عرب نیوز اردو کے معزز دوستوں کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو ہماری شامل کریں گے کویت میں فلپائن کی ایک ورکر پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے فلپائن کی حکومت کی جانب سے ایک اہم اقدام کے حوالے سے۔ دوستوں، فلپائن نے اپنے کارکن کویت بھیجنے پر اب مکمل پابندی کا اعلان کیا ہے۔ مقتول ملازمہ کو انصاف نہ ملنے پر عمل درآمد شروع کرتے ہوئے فلپائن کی حکومت نے اب کویت کے ملک میں اپنے ممالک کے ورکروں کو نہ بھیجنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی ایک مشہور ویب سائٹ کے مطابق فلپائن کے روزگار آفس سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی ہے، جس نے فلپائن کے متعلقہ ملازمہ کو کویت بھیجا تھا۔ اس سے ملازمہ کی سلامتی کے لیے مطلوب تدابیر نہ کرنے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ فلپائن کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ کویت میں ملازمہ کے قتل کے بعد آئندہ کوئی فلپائنی کارکن کویت نہیں بھیجا جائے گا۔ فلپائن کے وزیر محنت نے CNN سے گفتگو میں کہا ہے کہ ابتدا میں فلپائنی عملہ کویت بھیجنے پر جزوی پابندی کا ایمرجنسی آرڈر جاری ہوگا اور آگے چل کر مکمل پابندی لگا دی جائے گی۔ وزیر محنت نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مستقبل قریب میں کوئی ملازم فلپائن سے کویت نہیں بھیجیں گے۔ ماہر کارکن بھیجنے پر اتفاق کریں گے۔ کویت سے واپس آنے والے کارکنان کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ فلپائن کے وزیر محنت نے پریس کانفرنس کے دوران واضح کیا کہ کویت کے عملے بھیجنے کے سلسلے میں پابندی صرف ملازماؤں پر ہے۔ کویت میں ملازمہ کے قتل کے بعد آئندہ کوئی فلپائنی کارکن کویت نہیں بھیجا جائے گا۔ وزیر محنت نے مزید خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مقتول ملازمہ کو انصاف نہ ملا تو ایسی صورت میں مکمل پابندی بھی لاگو کر دی جائے گی۔ یاد رہے کہ فلپائن کی ایک گھریلو ملازمہ ایک کویتی خاتون کے ہاتھوں قتل کر دی گئی ہیں۔ کویتی ملزم خاتون اس وقت حوالات میں ہے اور کویتی حکام اس سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ فلپائن کے وزیر محنت کا کہنا ہے کہ ابتدائی رپورٹ میں پتہ چلا ہے کہ مقتولہ کے جسم پر تشدد کے آثار پائے گئے ہیں۔ جس وقت اسے ہسپتال منتقل کیا گیا اس کے جسم پر سیاہ اور نیلے نشان تھے۔ ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا ہے کہ اس کی موت کب واقع ہوئی۔ اخبارات میں اس کی موت کا واقعہ یہ کہہ کر بیان کیا جا رہا ہے کہ اسے ہفتے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جس میں مالکن کی جانب سے ملازمہ کو تشدد کے بعد ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا۔ فلپائنی سینیٹر جوئل ویلانوا نے، جو پارلیمنٹ میں لیبر کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کویتی حکومت نے اس مسئلے کو ٹھیک طرح سے حل نہ کیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ کویت میں گھریلو ملازماؤں کی ایجنسیوں کے مالکان کی آرگنائزیشن کے چیئرمین خالد الدخنان نے کہا ہے کہ ہم فلپائنی ملازمہ کے موت کے واقعے کی حقیقت جاننے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ متعلقہ ادارے حقائق کا پتہ لگائیں گے۔ ہماری عدالت مظلوم کے ساتھ انصاف کرے گی۔ خالد الدخنان نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ہمارے یہاں ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا جو ہمارے عوام بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ کویت انسانی حقوق کا احترام کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے اور اپنے یہاں مقیم غیر ملکی تارکین وطن کو انسانی حقوق مہیا کیے جانے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ ناظرین، فلپائنی ملازمہ کا واقعہ انفرادی نوعیت کا ہے۔ کویتی قانون اس کے ذمہ دار ناصر کو مقررہ سزا ضرور دے گا، لیکن اس واقعے کے بعد غیر ملکی تارکین وطن کو ایک عجیب اور انجانہ خوف کا سامنا ہے، اور اس طرح کے واقعات سے غیر ملکی تارکین وطن، خاص طور پر خواتین تارکین وطن کے لیے اس طرح سنسنی اور انتہائی زیادہ خوف کا عالم پایا جا رہا ہے اور انہیں اپنی سیکیورٹی کے مسائل درپیش ہیں۔ اس سارے واقعے کے بعد تمام تارکین وطن میں ایک عجیب خوف کا عالم دیکھا جا رہا ہے اور اس واقعے کو مکمل سزا یافتہ ملزمہ کو نہ مل جانے تک یہ بے چینی اسی طرح برقرار رہے گی۔ دوستو، عرب دنیا کی تمام خبریں دیکھنے، سننے اور جاننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام عرب دنیا کی اہم خبریں اور تارکین وطن کی اہم ترین معلومات آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔